کے مفہوم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ عبادت کی اہمیت پر قرآن کریم کے متعدد حوالہ جات سے بہت ہی نفیس اور معلوماتی گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیے، اسلام سے قبل جو مذاہب عالم پائے جاتے تھے ان میں عبادت کا تصور وہ نہیں تھا جو اسلام نے آ کر دیا ہے۔ وہاں یہ تصور تھا کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک ایسا ضابطہ دیا کہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اللہ کی بندگی کے لیے دنیا ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری ساری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چند وہ مراسم عبودیت جن میں سب سے اولین درجہ نماز کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے انسانوں کے درمیان خون کا معاملہ پیش کیا جائے گا اور قاتل کا حساب کتاب ہوگا۔ تو حقوق اللہ کے اعتبار سے نماز اور حقوق العباد کے اعتبار سے قتل۔ لیکن آپ یہاں یہ توجہ فرمائیے محمد علی بھائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا تصور دیا، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے امت کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ پورے کے پورے مکمل کے مکمل اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو۔ پھر اسلام نے، قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام حیات کو، دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو، زندگی گزارنے کی طرز کو، طرز حیات کو۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سارے زندگی گزارنے کے طریقوں میں اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس طرح ایک مشہور شاعر بڑا خوبصورت شعر فرما کے گئے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کے بعد بھی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک، حضرت اگر آپ کو یاد ہو، جب تک کٹ نہ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تو زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ واہ، زبردست۔ اور ہمیشہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنے رب اور بندے کے بیچ میں تعلق قائم کرتی ہے، اور آپ جو ہے وہ جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب سے محو کلام ہوتے ہیں۔ تو باجماعت نماز کا کیا فلسفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نماز یقینی طور پر رب تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات امت کے لیے نازل فرمائے وہ سب مکہ و مدینہ میں نازل فرمائے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری ہے کہ اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمایا گیا۔ اور اس موقع پر کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس آپ گئے، اور پھر یہ ایسی خوبصورت ایک یعنی واقعاتی تمثیل بنتی ہے کہ آپ بار بار گئے اور بار بار رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر آپ تخفیف بھی کراتے رہے، اور پھر حکم یہ ہوا کہ امت محمدیہ پڑھے گی تو 5 وقت نماز، لیکن اسے اجر اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے لیے 4 سو پھیلتی ہیں، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم انہیں سمیٹنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال فرمایا کہ نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کے اندر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک حصے میں وہ میری حمد اور توصیف اور ثنا بیان کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں وہ پھر مجھ سے مانگتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار عالم جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت
قول اور فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کروں تو میں قرآن کریم کو کھول لیتا ہوں. جب دل چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کروں تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. جہاں تک باجماعت نماز کا محمد علی بھائی معاملہ ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کو اجتماعیت پسند ہے، اور اجتماعیت کے حوالے سے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی برکت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جماعت پر ہوتی ہے. اب جماعت نہ صرف یہ کہ یہاں پر قائم ہوتی ہے بلکہ آسمانوں پر بھی قائم ہوتی ہے. آسمانوں پر رب تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو وہاں با جماعت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، تحلیلات میں لگے رہتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ جب یہاں پر کوئی شخص، خاص طور پر مردوں کے لیے باجماعت نماز فرض قرار دی گئی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، بیماری کے، وہ جماعت کے بغیر انفرادی نماز ادا نہیں کر سکتے. زبردست. لیکن خواتین کے لیے اس میں رعایت دی گئی ہے، اور مردوں کو فرمایا کہ جب وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو عام نمازوں کی بنسبت انہیں 25 درجے، سبحان اللہ، اور ایک روایت کے حساب سے 27 درجے زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے. حقیقی روح کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مفتی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کروں گا بالکل کہ سورج نکلنے تک جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، تلاوت قرآن کریم کیجئے، اور پھر جب سورج نکل جائے تو اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں ادا کیجئے. یہ اشراق کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ اگر انسان پابندی سے ادا کرتا ہے تو حدیث کریم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی دوران اگر وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے تمام چیزیں تو ایک اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ایک وظیفہ ہے جو آپ نے ام المؤمنین سیدہ جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ کلمات یاد ہیں، آتے ہیں جو تم اگر پڑھ لیتی، یعنی تم ذکر کرتی رہیں، عبادت کرتی رہیں، اذکار پڑھتی رہیں، میں نے وہ کلمات 4 کلمے پڑھے ہیں اور میں تم سے زیادہ آگے نکل گیا ہوں. تو یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت ہے. فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ.